من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے حالات کافی کشیدہ ہے اور دن بدن ہم سنتے آ رہے ہیں کہ دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ چکی ہے، اور تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھنے والے جو ممالک ہیں وہ امریکہ ہے، چائنا ہے اور روس ہے، اور ان کے ساتھ جو آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، یا ایران ہے، یا یمن ہے۔ یہ چند ممالک کا جو نام ہے وہ کافی آپ لوگ بہت زیادہ سن سکیں گے اس جنگ کے حوالے سے۔ انسانی فطرت ہمیشہ سے کچھ شاندار نہیں رہی ہے، یہ ہمیشہ سے جنگ و جدل، قبضہ، خوراک، طاقت، اس کے لیے لڑتے رہے ہیں۔ انسانی تاریخ بھی یہی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے پہلے اولاد جو حابیل اور قابیل تھے، یہ بھی شروع میں مطلب جب اتنا وہ نہیں تھا، وہ بھی آپس میں لڑے اور ایک کو قتل کر دیا گیا۔ یہی سے جنگوں کی ابتدا شروع ہوئی، اور یہ جنگیں انسان جتنا بھی پڑھ لکھ لے یا جتنا بھی وہ ترقی کر لے اور شعور اس میں آ جائے، تو وہ مضبوط اس لیے بننا چاہتا ہے کہ وہ جنگ اچھی طرح کر سکے، وہ اس کی دفاع مضبوط ہو جائے اور وہ دوسرے پر ہمیشہ حاوی ہو۔ اسی لیے وہ ترقی بھی کر رہا ہے، اس لیے وہ تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے، اس لیے وہ ٹیکنالوجی بھی سیکھ رہا ہے، اور اسی کو وہ آگے استعمال کر کے اپنے حریف پر، اس پر اور اس کے جو جتنے بھی اثاثہ جات ہیں یا جتنے بھی وہ اس کے قدرت میں اس کے پاس جو اللہ نے وسیلے عطا کیے ہیں، وہ اس کو قبضہ کر سکے۔ امریکہ اور چائنا اور روس کافی عرصے سے ایک دوسرے کے خلاف تھے، اور یہ کافی عرصے سے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ حکمت عملی بناتے رہے ہیں۔ لیکن کولڈ وار اسی کو کہتے ہیں کہ آپ بیک چینل پر اپنے آپ کو مضبوط کرو اور ایسی حکمت عملی بناؤ تاکہ مخالف ممالک کو پتہ بھی نہ چلے، اور آپ اس پر ایک دم سے اگر جنگ کی صورت شروع ہو گئی، وہ اس پہ آپ کی برتری اس میں واضح نظر آ جائے۔ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں یمن اور ایران ابھی پیش ہیں، اور یہ جنگ شروع ہوئی فلسطین سے۔ فلسطین میں اسرائیل نے حملہ کر دیا، اور اس حملے میں اس نے ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کر دیا، اور اسی کے اس میں یمن نے بھی اس کا ساتھ دیا، اور وہاں سے امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا، اور رفتہ رفتہ یہ جنگ طول پکڑتی گئی، اور بیچ میں سے سپورٹ جو تھا وہ روس کی طرف سے بھی آنے لگا اور ایران بھی سپورٹ کرنے لگا۔ جنگ شروع ہو گئی اور رفتہ رفتہ اس نے کافی ایک زبردست قسم کی پوزیشن لے لی، اور امریکہ کو کافی پریشانی کا اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا حوثی باغیوں کی طرف سے۔ چال تو دونوں طرف سے چلی جاتی ہے، اور دشمن ہر ایک اپنے تدبیر استعمال کرتا رہتا ہے کہ کیسے اپنے حریف پر قبضہ پایا جا سکے، اور کیسے اپنے حریف کو کنٹرول میں لایا جا سکے یا اس کو کمزور کر دیا جائے۔ اسی کی پیش نظر آپ کچھ جگہوں پر کھل کر لڑتے ہیں، کچھ جگہوں پر آپ چپکے سے لڑتے ہیں، مطلب کسی کو آگے کیا ہوتا ہے یا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے۔ اسی سچویشن کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے اپنے ابھی جو ریسنٹ اطلاع ہے، اس نے اپنے جنگی جو بیڑے ہیں وہ ابھی چائنا کی طرف روانہ کر دیے گئے ہیں۔ چائنا کی طرف کیوں اس نے روانہ کر دیے؟
وہ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ چائنا چونکہ بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور گیم کو ترتیب دے رہا ہے وہ اس کی نظر میں، اور ہم ادھر پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی وہ ٹیکنالوجی ہے، وہ جتنی بھی وہ اس کی میزائل سسٹم ہے یا ڈیفینس سسٹم ہے، وہ ایران کو اور ایران یمن کو دے کر خود آرام سے بیٹھا ہوا ہے، تو کیوں نہ اس کو مطلب ہم وہاں سے جا کر جڑ سے کاؤنٹر کر سکیں۔ تو یہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے، ہر ملک اپنی حکمت عملی استعمال کرتا رہتا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہاں سے اپنے حریف کو یا اپنے اس کو مد مقابل کو یا اس جس کے لیے اس نے چال بنا ہوتا ہے، وہ وہاں سے وہ اس کو کنٹرول کر سکے اور اس کو اس پر قابو پا سکے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو یوکرین کی جنگ تھی تو کافی اس کا تقریباً 1 سال ہو گیا، لیکن وہ بھی وہاں پہ جاری ہے۔ ایک جنرل نے کہا، امریکن جنرل نے، کہ 72 گھنٹوں میں اگر روس چاہے تو یوکرین کو فتح کر سکتا ہے، اس میں اتنی قابلیت اور طاقت ہے، لیکن وہ ایسا کرے گا نہیں، کیونکہ وہ جنگ کو طول دے گا تو مطلب اس کو فائدہ زیادہ ملے گا۔ اور یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ بہت سے محاذ امریکہ کے لیے کھولے گئے ہیں، جیسے مطلب یمن ہے، جیسے وہاں سے ایران ہے، ادھر سے چائنا ہے۔ تو مطلب یہ ایک طرح کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ مطلب آپ نے کس طرح اپنے حریف کو قابو میں لانا ہے، اور اس کو مطلب یہ ہے کہ کمزور کرنا ہے، اور اس کو بہت سی جگہوں میں پھنسا کر آپ نے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ ابھی جو ریسنٹلی موو ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے، تو اس میں مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو نارتھ کوریا ہے وہ بھی مطلب اس نے بھی اپنے بڑے بڑے تجربات کیے ہیں، کافی خطرناک میزائل اس نے تجربے کے طور پر چلائے ہیں۔ تو ابھی یہ وہاں پہ بھی اپنے آپ کو مطلب اس کو کاؤنٹر کرے گا، اور مطلب ان کو گردن سے پکڑنے کی کوشش کرے گا، اور چائنا کو بھی کنٹرول کر سکے گا یا نہیں یہ تو آگے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن دنیا اس وقت کافی شدید خطرے میں ہے، اور شاید دنیا کا جو امن ہے وہ تقریباً تباہ و برباد ہونے کو ہے۔ تو لہٰذا اللہ دنیا کا حامی و ناصر ہو۔ چائنا کا جو سسٹم ہے، میزائل سسٹم ہے، اور جو جدید ٹیکنالوجی، وہ آج کل کافی ایڈوانس ہے، اور اس کا مطلب یہ امریکن بھی اعتراف کر چکے ہیں کہ اس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کافی ایڈوانس ہے، اور یہ اس کا مطلب کوئی توڑ نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو ہائپر سونک میزائل ہے وہ ڈائریکٹ سیٹلائٹ کو ہٹ بھی کر سکتا ہے، اور وہ کسی بھی آج کل جو لیٹسٹ ڈیفینس سسٹم ہے اس کو توڑ کر، اس کو فیل کر کے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے۔ تو دیٹ از وائی مطلب یہ جو ڈیفینس سسٹم ہے چائنا کا، یہ میزائل سسٹم ہے، یہ کافی ایڈوانس ہے۔ دوسروں ملکوں کے جنگیں کیوں بڑھ رہی ہیں، مطلب اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ وہ مطلب یہ کہ آگے بڑھے، اور اپنے جتنے بھی وہ اس کے نظر میں جتنے علاقے وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے گریٹر اسرائیل کے، اس میں تو وہ اس کے لیے پلان کر رہا ہے، اور وہ طرح طرح کی حکمت عملی بنا کر دنیا کو کہیں اور پھنسا کر خود وہ حکمت عملی ترتیب دے رہا ہے، اور ابھی وہ اس پہ اپنے پلان پہ لگا ہوا ہے، عمل کر رہا ہے۔ تو یہ آگے جا کر مطلب یہ بھی لبنان اور مصر کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور عنقریب وہ شام کو بھی اس میں پھنسا دے گا، اور شام میں بھی یہ جنگ شروع کر دیں گے، اور اسی طرح یہ بڑھتے بڑھتے پورے مڈل ایسٹ کو اپنے لپیٹ میں لے لیں گے، اور مڈل ایسٹ اس سے بچ نہیں پائے گا۔ امریکہ بھی اپنے اتحادیوں کا کافی اعتماد وغیرہ کھو چکا ہے، کیونکہ اس جنگ میں اس کی اکثر جو ہے وہ جو ٹیکنالوجی ہے یا جو اس کا جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ کافی کمزور رہا ہے۔ تو وہ بھی یہی کوشش کرے گا کہ مطلب اس کا جو دنیا پر غلبہ ہے وہ کھونے نہ پائے، وہ کمزور نہ ہونے پائے۔ تو وہ بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اپنی حکمت عملی ترتیب دے رہا ہے۔ چائنا بھی اس طرح کر رہا ہے، روس بھی اسی طرح کر رہا ہے۔ تو
اور دنیا ایک تباہ کن خطرے سے دوچار ہونے کو ہے. اللہ خیر کرے. اور بس